اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم منیر شاکر قادر مطلق اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت وہ اس کو پابند کرنا کسی چیز کا یا اس کا خود بے خود پابند ہونا، اس میں بہت فرق ہے۔ آپ خود غور کر رہے ہیں، جب کہا جائے کہ اس کو کسی نے پابند کیا یا کوئی پابند کرتا ہے تو یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے، شان نہیں ہے اس کو کوئی اور قوت بندہ کوئی اس کو پابند کرے کہ تو ایسا کر یا ایسا نہ کر۔ ہاں وہ قادر مطلق ہے، اگر خود پابند ہو جائے تو پھر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس سے اس کی شان میں کوئی فرق آتا ہے۔ اگر وہ خود میں خود اس چیز کا پابند ہو جائے، کسی چیز کا بھی پابند ہو جائے۔ اب جیسا ہم مطلب لیتے ہیں قادر مطلق کا کہ کوئی اس کا قاعدہ نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، جو چاہے جس وقت چاہے جو چاہے کر دے، یعنی کہ کوئی اصول نہ رکھنے والے کوئی ذات کو ہم قادر مطلق مانتے ہیں۔ یہ کیا تصور بنتا ہے اللہ کے بارے میں؟ پھر اگر ہم کہیں کہ وہ نہیں، باصول ہے، ضابطے والا ہے، قانون والا ہے، انصاف والا ہے، تو یہ تو آپ نے پابند کر دیا اس کو، اللہ تعالیٰ کو پابند کر دیا۔ ہم نے پابند کیا، میں نے پابند کیا، کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جب اس کو اصول والا، ضابطے والا، قانون والا مانیں گے کہ اس کا کرنا جو بھی کرتا ہے وہ اصول اور ضابطے کے تحت کرتا ہے، کسی قانون کے تحت کرتا ہے، اس کا ہونا کسی قانون کے تحت ہے، تو یہ ہے اس کی اصل شان۔ تو پھر ساتھ ہی نہیں، پھر قادر مطلق کیا ہوا؟ قادر مطلق کو ہم صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتے، سمجھ نہیں رہے۔ یہاں صرف اتنا سی بات کر دوں، ہر چیز کی قدریں ہیں، پیمانے ہیں، سکیل ہیں، ان کو مقرر کیا ہے اس نے، یہاں سے وہاں سے وہ قادر ہے، قدیر ہے، ہر چیز کے پیمانے مقرر کیے ہیں اس نے۔ وہ خود قرآن میں بھی بیان فرمایا اس نے۔ یہ سورۃ احزاب کی 38 نمبر ہے اور سورۃ طلاق کی 3 نمبر ہے۔ ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے پیمانے مقرر کیے، پیمانے قدریں مقرر کی، اور قدریں مقرر کرنے والے کو قادر و قدیر کہتے ہیں۔ نہیں سمجھتے؟ اگر اس کو اصول اور ضابطے والا کہیں تو پھر آپ پابند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ پابند کر رہے ہیں۔ یہ بات بہت ہی اہم ہے، انتہائی سمجھنے کے لائق ہے کہ اس کو آپ سمجھیں کہ اس کو پابند کسی نے نہیں کیا، وہ خود ہوا ہے، خود پابند ہوا۔ کیسے پابند ہوا؟ جب وہ کہتا ہے کہ ہم نے مومنوں کی مدد کرنا اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، تو پھر کیا یہ پابند ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ پابند ہو گیا اس نے، اور اس نے خود اپنے آپ کو خود پابند کیا اپنے آپ کو۔ جب وہ کہتا ہے کہ میں ہر ذی روح کو جو ہے رزق پہنچانا، رزق پیدا کرنا اس کے لیے، تو یہ میرے اوپر لازم ہے، یعنی کہ اللہ کے اوپر لازم ہے، اس نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لازم لی ہوئی ہے۔ تو کس نے پابند کیا اس کو؟ یا پابند ہوا یا نہیں ہوا؟ پابند بھی ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں ہر ذی روح، اگر وہ پابند نہیں ہوا تو پھر اس کی یہ بات کرنے کا فائدہ اور مقصد اور حیثیت اور اہمیت کیا رہتی ہے؟ اگر جب وہ کہتا ہے کہ ہر ذی روح کا کہ رزق کا ذمہ میرے ذمہ ہے، اللہ کے ذمہ ہے، وہ جب کہتا ہے، ہاں جی، اگر پابند نہیں ہوا، وہ اس کا پابند نہیں ہے کہ وہ جب چاہے اس کو ختم کر دے، توڑ دے بات کو، بھوک سے مار دے، تو پھر مرے بھی ہیں لوگ بہت سارے، کیا مطلب بنتا ہے اس کا؟ جب وہ کہتا ہے یہ سورۃ آل عمران کی 9 نمبر آیت میں، جب وہ فرماتا ہے کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس نے خود ہی کہا میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو پھر یہ پابند ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ بتائیں مجھے۔ پابند ہو گیا، اس نے کہا میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، جب وعدہ خلافی نہیں کرتا اس کا پابند ہو گیا، تو پھر ہم نے کہا یہ تو پابند ہو گیا، تو قادر مطلق ہے۔ کس نے پابند کیا؟ خود ہوا پابند، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ قرآن میں کئی جگہ پر، کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، یہ اس کا مطلب ظلم نہیں کرتا، تو پھر کیا وہ پابند ہوا یا نہیں ہوا؟ ظلم نہ کرنے کا وہ پابند ہو گیا۔ کس نے کیا؟ خود ہو گیا، قادر مطلق ہے، خود پابند ہو گیا اس کا، اب وہ نہیں کرتا۔
फिर वही बात अगर करे कि जुल्म किसी पर वो करे जुल्म, तो फिर इसने वो पाबंदी वो वाली बात खत्म कर दी, तोड़ दी, क्योंकि कादर मुतलक है। तो क्या बचता है पीछे? बाकी कुछ भी नहीं, उसकी किसी बात की कोई हैसियत ही नहीं रहती। ऐसे बंदे की आप बंदे को ले लें, अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो ऐसे बंदे की कोई हैसियत ही नहीं रहती। तो वह अल्लाह की क्या हैसियत रहेगी हमारी नज़रों में रहेगी, और उसके कलाम की क्या हैसियत रहेगी कि अगर वो जो बात करता है उस पर पूरा ही नहीं उतरता, पूरा करता ही नहीं, क्योंकि कादर मुतलक है। यहाँ बात सिर्फ बात कर रहा हूँ पाबंद होने की। पाबंद करना और पाबंद होना, इसमें फ़र्क है। पाबंद कोई नहीं करता, कर ही नहीं सकता कोई अल्लाह को। पाबंद होना, वो पाबंद हुआ, खुद पाबंद हुआ, सच बोलता है, अल्लाह सच बोलता है, ठीक है ना। लेकिन क्या वो झूठ बोलने पर कादिर नहीं है? कादिर मुतलक है, फिर आपने पाबंद कर दिया, अल्लाह को सच बोलने पर पाबंद कर दिया। पाबंद हमने नहीं किया, वो खुद पाबंद हुआ, वो सच बोलता है। तो बस ये मेरे भाइयों बात करना चाहता हूँ, अल्लाह का पाबंद होना और अल्लाह को पाबंद करना, इसमें फ़र्क आपको पता होना चाहिए कि पाबंद हुआ वो खुद, लेकिन किसी और ने पाबंद नहीं किया। कीदा क्या बनता है? कीदा कि अल्लाह ताला हर चीज़ कर सकता है मगर करता नहीं है। ये अकीदे की बात है। ये बनना चाहिए कि वो सब कुछ कर सकता है मगर करता नहीं है। करता क्या है? असूल व ज़वाबित के मुताबिक, जो उसने कानून बनाए हैं उनके मुताबिक, उन कवानीन को, उन लाज को हमने दरियाफ्त करना है, और उनको दरियाफ्त करने की सलाहियत आदम के अंदर रख दी गई है। इस बकरा की शुरू की आयात में रख दी है। यही वो बात थी जिसको एक बार कहता है, हफ्त किश्वर हो जिससे तस्खीर बे तेगो तफंग, तू अगर समझे तो तेरे पास वो सामान भी है। ये सामान उसने आदम के अंदर रख दिया है। बात हो रही है उसके पाबंद होने की और पाबंद करने की। पाबंद हुआ वो खुद हुआ, किसी ने नहीं किया। बस इतनी सी बात मैं आपके सामने फिलहाल रखना चाहता था, अल्लाह ताला के पाबंद होने की, कादर मुतलक के पाबंद होने की। पाबंद हुआ खुद हुआ, किसी और ने नहीं किया उसको। मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।